برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا خالق آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ گرامی آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل ترین زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ بڑا اچھا ماحول ہے، بڑا خوبصورت باعزت اور عظیم ماحول اور عظیم جگہ ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ آمین کہہ سکیں۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ بالخصوص اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک ترین زمانے میں ہم بیچاروں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالی مرتبت عزت مآب برادران محترم جناب سہیل صاحب، عرفان صاحب، عاصم صاحب، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردیداروں کی یہ نوکری، پڑھنے والوں کی پڑھائی، آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا، لنگر، نیاز، اہتمام، بالخصوص ماؤں بہنوں کا قدم قدم چل کے آیا، اور مجھ حقیر کے چند لفظ جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجمع کم نہیں ہے، آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب، لیکن خاص طور پہ جو ابھی یہاں موجود ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کر کے اسی شان سے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ سامعین گرامی، صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ سبھی اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور سبھی اچھا پڑھنے والوں کو بھی میرے بعد پڑھنا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، اور دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ وقت کربلا والوں کو یاد کیا جائے۔ آپ پہلے کی طرح دیکھ رہے ہیں جناب عمار صاحب بیٹھے ہیں، کاروانے میں دھت رواں دواں رہے گا، سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا، اور کربلا والوں کے ذکر کا چشمہ ایسے ہی بہتا رہے گا، جس سے دنیا مستفید ہوتی رہے گی۔ ممبر وہی رہے گا لیکن چہرے بدلتے رہیں گے، وقت گزرتا جائے گا، جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں، جو آج ہیں انہیں کل نہیں ہونا، لیکن کربلا والوں کے ذکر کا چراغ تو آخر روشن رہنا ہی ہے۔
ناصر کاظمی کی غزل کا ایک بڑا اچھا شعر ہے. اس نے کہا تھا دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. تو یہ سلسلے چلتے رہیں گے انشاءاللہ. طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی؟ بات شروع کی جاتا ہے، آغاز کرتے ہیں جناب. موضوع گفتگو میں بڑی بی بی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. بس پہلا جملہ کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ماحول دیکھتے ہیں. جیسے آپ چلتے گئے وہی نوکری کرنی ہے، زیادہ نہیں پڑھنا، اور بعد میں پڑھنے والوں کے حوالے ممبر کرنے. سامعین گرامی، موضوع گفتگو وہ شہزادی ہے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے سامعین گرامی؟ جملہ اپنے حوالے سے تو بڑا کہا ہے، لیکن میرے خیال سے پیچھے والے پیچھے رہ گئے. میں دوسری بار کہتا ہوں، ذرا جملے کو سن کے بتائیں کہ جملہ کیسا ہے. گزارش کی ہے کہ موضوع گفتگو وہ بی بی ہے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی کہنے کا رواج نہیں تھا. اتنا سا بھی قد نہیں ہے، رئی کے دانے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. یہ آپ جتنے عزادار بیٹھے ہیں، آپ سب کی میں کہتا ہوں نالین برداری کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کا ممبر نصیب ہو چکا ہے. بات آپ لوگ بے شک نہ دیں، گھر والی بات ہے، لیکن میں فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، پھر اس کے بعد شعر شروع کریں گے. فیصلہ آپ لوگوں پہ ہے، آپ لوگوں کا سر ہلا دے نہیں، کم از کم جھنگ کا علاقہ ہے، پریوں پنچایت والا ماحول ہے، میرے لیے فیصلہ ہو جائے گا. رکھو سر پہ قرآن اور مجھے بتاؤ علی عباس عسکری کرے تو کیا کرے؟ مجھ جیسا بیچارہ گناہگار اس بی بی کی ذات پہ بات کیسے کرے جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے. مولا راضی ہوں، دل بڑا ہو گیا. حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ. کیا اچھی دعا کی ہے آپ لوگوں نے، کیا خوبصورت دعا دی ہے آپ لوگوں نے. مولا راضی ہوں. آپ لوگ بھی تھوڑی سی دعا کیجئے گا. اگر آپ کو لگے کہ میری بات واقعی اس معیار کی ہے کہ آپ کے ذہنی مزاج تک وہ میچ کر رہی ہے تو تھوڑی بسم اللہ کرو. بلک فریا جی، وہ جس کا اس کی ذات پہ بات کیا ہو، جس کا نام لبوں پر آئے تو زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی. میں اس بی بی کے بارے میں کیا بات کروں جس کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو. میں اس بی بی کی ذات گرامی پہ کیا بات کروں جس کی دہلیز پہ دستک دے کر اللہ کے فرشتے کہتے تھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جڑی پرلی چونڈ ہے نا وہ صرف رہ گئی ہے، باقی وہ پیچھے والے صرف تھوڑے جے تھوڑے کو دعا رکھ دیے، باقی ہر حوالے نال کام کور ہو گیا. میں جملہ بدل کے آتا، بلکہ میں تواڈے واسطے شعر پڑھ دینا، ورنہ گل ہی کرنی آئی. شعر نہ ہی پڑھنا، گل ہی کرنی آئی. شعر نہ ہی پڑھنا، گل. عمار صاحب آپ کے والد گرامی بڑے لوگ ہیں، آپ بڑے خاندان سے اپنا تعلق رکھتے ہیں میرے بھائی. آپ کے خاندان نے کام بڑے کیے ہیں، میرے مولا کی قسم ہے. عاشق بیہ صاحب سے لے کر نوید صاحب سے لے کر، اور آپ ایک خوبصورت طریقے سے سلسلے کو چلا رہے ہیں. بر صغیر پاک و ہند میں نوحہ خانی کے حوالے سے ایک بڑا نام گزرا ہے استاد ریحان اعظمی کا. بچپن سے ماں کی جھولی میں تھا تو یہ کان، بلکہ کون ہے جس نے ریحان و سرور و ریحان کے نام نہیں سنے؟ وہ کون ہے جس نے ندیم سرور صاحب کے نوحوں میں خدا ان کے بچوں کی زندگی دراز کرے استاد ریحان اعظمی کا نام نہیں سنا؟ آسمان سے بڑا شاعر تھا مظہر صاحب نوحے کی دنیا کا. بر صغیر پاک و ہند کے نوحان خانوں نے اسے استاد کہا ہے کہ وہ اتنا بڑا شاعر تھا خدا کی قسم. اور ان کی زندگی گزری ایسی رہی تھی، آخری وقت میں چل سکتے نہیں تھے، کوئی بھی آ گیا تو بٹھا لیتے تھے. اب آ گیا تو بیٹھ شعر سنتا جا، تو آ گیا تو آ بیٹھ شعر سنتا جا. 2020 کا واقعہ ہے، ان کی طبیعت اچھی نہیں تھی، میرے حالات اچھے نہیں تھے، میں ان کے پاس چلا گیا ان کے گھر انہیں ملنے کے لیے. اسی بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں جناب عباس کے علمین کے درمیان میں کھڑا ہوں. میں اس بندے کو حسینی مان ہی نہیں سکتا جو ابھی لنگر کر کے آیا اور اس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکے گا. 2 مصرے استاد ریحان اعظمی نے سنا دیے. میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے، مولا زندگی چھین لے اگر ابھی تک 6 سال گزر رہے ان کے خمار اور ان کے نشے میں نہ کھڑا ہوں. استاد ریحان اعظمی نے 15 سیکنڈ میں خدا کی قسم آسمان زمین پہ اتار دیا. بڑی بی بی پہ بات ہو رہی ہے، فرماتے ہیں عسکری سن،
میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، جسے پسند آ رہی ہے بات، میرے مولا ان ہاتھوں پہ راضی ہوں، ان چہروں پہ میرے مولا راضی ہوں، میرے مولا راضی ہوں۔ ارے آپ سلامت رہیں میرے محترم، کیا کہنے آپ۔ میں لطف آ رہا ہے، یہ مضمون بدل دے گی۔ میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا۔ یہ جو لفظ کہاں ہے نا، اس کا جغرافیہ محدود ہے ہی نہیں، کتنے بولنے لگ پیا میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا۔ اللہ کا نبی جسے ماں بول۔ چار مصرے اور پڑھا، بہت سونا پہ سن دو تا ادب۔ ایک مصرا، ایک لفظ ہے اللہ رے۔ اللہ رے اس ویلے کھیندا جس کو بہت بڑا کام ہوئے، اللہ اللہ، جیسے اردو ہندی میں کہتے ہیں باپ رے باپ، ایسے اللہ رے۔ میرے بھائیوں، مولا کا واسطہ مجھے حکم کرو مضمون بدل دوں ورنہ لفظ کا قتل نہ ہو۔ مصرع اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں۔ نہ چھوٹ کوٹ والوں محسوس نہ کرنا، 2015 سے یہ مجلس میں پڑھوں، 11واں سال تو مجھے اس ممبر پہ ہے۔ میرے بھائیوں، تکلیف لگی ہے مجھے بالخصوص اس جوان پہ جسے 11واں سال ہے، کم از کم مجھے یہاں سنتے سنتے جو کھوکھرے کے رہنے والے اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہ گیا۔ میں دوسرے مصرے پہ تمہیں ساتھ ملاتا ہوں تاکہ چوتھے مصرے پہ ہر ہاتھ اٹھ جائے۔ اللہ رے، کم از کم پہلے شعر پہ جنہوں نے اعتماد دلایا وہ تو دوسرے مصرے پہ بولو، اللہ رے۔ اگر کوئی سنی بھائی مجلس میں بیٹھا ہے، میں اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوں، میرا سنی بھائی اپنے سینے سے لگا کے کہہ رہا ہوں میرا مہمان ہے تو۔ جس وقت واپس میرے سنی بھائیوں میں جائیں، جا کے بتائیں ضرور کہ شیعوں نے حسین کی ماں کو مانا کس معیار پہ ہے۔ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، مار سہیل صاحب کیا بات ہے مجمع کی۔ اللہ رے فضائل، وہ پیچھے والا مجمع، اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، آیت اتر کے آ گئی، آیت اتر کے آ گئی، آیت اتر۔ میں بندہ منافق نہ جڑی دل دی ہوئے میں کر باندھا، تسی اللہ دی قسم پچھے رہن دے جڑی میری سچی سائڈ ہے۔ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، آیت اتر کے آ گئی۔ میرا تھوڑا جے شکوہ دور کرو، سال ایک باری تھوڑے متھے لگنا ہوندہ ہوئے تو میرا شکوہ دور کرو۔ اللہ رے، بلکہ بات بڑی ہو تو، بات بڑی نہ ہو تو نہ بولنا۔ اللہ رے، ارے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ میں سورہ دہر سے سورہ واقعہ تک ڈھیر لگا دوں گا خدا کی قسم ممبر پہ ان آیات کا جو فقط حسین بادشاہ کی اماں کی شان میں اتری ہیں۔ پھر بھی جو نہیں بول سکتا وہ اپنے نصیب کا گلہ کرے، علی عباس عسکری کا قصور کوئی نہیں۔ اللہ رے فضائل، آخر تک ہاتھ اٹھیں یا کوئی بھی نہ بولے، فضائل زہرا کی منزلیں، آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے۔ کیا جانے کس مقام پہ فائز تھی فاطمہ، اٹھنا پڑا نبی کو بھی تعظیم کے لیے۔ میرے مولا ان ہاتھوں پہ راضی ہو۔ سہیل صاحب ہاتھ سے آگے نعرہ حیدری۔ بھئی توڑے کیا کہنے، بھئی توڑے کیا کہنے، کیا جاننے یار یہ چہرے کی مسکراہٹ سلامت رہے، خدا کرے کہ یہ جوانی بے داغ رہے، میرے مولا اس بڑھاپے کو خوشحال رکھیں۔ بھئی کیا بات ہے، بڑا 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 کھلے دل کا مجمع خدا کی قسم۔ کیا جانے کس مقام پہ فائز تھی فاطمہ، اٹھنا پڑا۔ اور اگے چلیے، جنگ آلے ہوں، اور اگے چلیے چلیے لا لیو، اٹھنا پڑا۔ لیجئے پھر چلتے ہیں، مصرع پڑھوں، کام تو جناب عمار صاحب کا ہے لیکن ان سے ادھار لے کے۔ علی عباس عسکری کہہ رہا ہے پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے۔
गया तो सोच उधारे मांग ले साए फतेह ही है। पढ़ना है जो कसीदा। और भाई जिस बंदे के हाथ में ये डिवाइस है ना, जिस बंदे के हाथ में ये तफरीही आला है, वो ये नहीं आख सकता कि मैं नहीं पता दुनिया च के पे टुरदा वे। चंगा भी ते माड़ा भी, नेगेटिव चीजें भी आपकी नजर में है, पॉजिटिविटी भी आपकी नजर में मेरे भाई है। एक बंदा जान बूझ के अच्छी जुबान सुन के समझ के जाया कर दे तो मैं समझता हूँ कि वो बंदे की अपनी बड़ी बदनसीबी है। पढ़ने वाले का कोई कसूर नहीं, वो बेचारा इसी बात पे मुतमईन है कि वो बात कम अज कम उर्दू अच्छी तो बोल के जा रहा था। माफी मांग के कह रहा हूँ, पढ़ना है जो विखाओ जरा मैंने अपने झंग चूं कितना डेरेदार मजमे थे, कितने बंदे दूजे मिसरे अपने। पढ़ना है जो कसीदा वो ज़हरा की शान है, ए आयतो तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है। रह गए ना पीछे, वो पीछे वाले पीछे रह गए। पढ़ना है जो कसीद, ए हाथ सलामत रहे मेरे मौला राजी में सरकार। मैं वो लफ्ज कहां से लाऊं जिनसे बीबी की शान बयान करूं। पढ़ना है जो कसीदा वो ज़हरा की शान है, ए आयतो तुम्हारा बड़ा वास्ता जिक्र मजलूम दा। ये दामन फैला कर कह रहा हूँ, जिस बंदे को करोड़ फीसद यकीन है कि उसके घर का चूल्हा जलता तब है जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की मोहर लगती है, मुझे उस बंदे का हाथ बुलंद चाहिए। जिसके घर का चूल्हा किसी और वसीले से जलता है, उसे उसके माँ बाप की कसम है वो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। मौला अब्बास जामिन बात नहीं हो तो बोलना, वरना बिल्कुल चुप रहना। पढ़ना है जो कसीदा वो ज़हरा की शान है, ए आयत, हाय हाय अल्लाह करे मैं समझा सका, ए आयतो तुम्हारा बड़ा बड़ा पढ़ दे मां बड़ा इम्तिहान है। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, वल फज्र है ये दहर, ये कौसर की आयतें, इनसे मिलो ये फातिमा का खानदान। हाय 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 हाय, मैं झंग में तेरे मयार नू सलाम कर रहा हूं। पीछे वाले मिलके बोलो हैदर हैदर। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। पढ़ना है जो कसीदा वो ज़हरा की शान है, मेरे मौला राज़ी। ऐ आयतो तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है। इतना प्यारा मिसरा है, वल फज्र है ये दहर, ये कौसर की आयत है। वल फज्र है ये दहर, यार कौसर की आयतें। आप हसन हुसैन की तशबीह कोई नहीं समझे, ये कौसर की आयतें। इनसे मिलो, इनसे मिलो, ये फातिमा का केड़ी सोहनी फैमिली है। इनसे मिल, वल फज्र दहर कौसर की आयतें, इनसे मिलो। ये मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, मैं जनाब सैयदा की सीरत पढ़ रहा हूँ और मैं मजलिस छोड़ के दाद वाली बातें रोक के मैं अपनी बहनों के सामने, मुर्शदादियां बैठी हैं, मैं हाथ बांध रहा हूँ, मेरी हैसियत कोई नहीं है। ये बंदे हुए हाथों की लाज रखिएगा। ये जमाने के कॉम्प्लेक्स का शिकार मत होइएगा कि फला बंदे की बेटी के पास गाड़ी अच्छी है और मोबाइल अच्छा है, फला बंदे की बेटी का लिबास महंगा था और फला बंदे की जो बेटी है वो जो फला दुनिया के गुलाम की बेटी है उसका घर बहुत अच्छा है और मैं सैयदा की कनीज हूँ, मेरा घर छोटा है। वो दुनिया की कनीज है तो उसकी गाड़ी अच्छी है, वो दुनिया की कनीज है तो उसके पास मोबाइल अच्छा है, वो दुनिया की कनीज है तो उसका बैंक बैलेंस अच्छा है। मैं सैयदा की कनीज हूं तो मैं पीछे क्यों हूं। कभी भी इस रेस का शिकार नहीं होना, इस दौड़ में नहीं पड़ना, क्योंकि दुनिया की कनीजों से सैयदा की कनीजों का तकाबुल है ही नहीं। तुम उस बीबी की कनीज हो जिसके जेवर को सूरह वाक़िया कहते हैं। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार इस मजमे में, वो जिस बीबी के जेवर को सूरह ततहीर आया ततहीर कहते हैं। बात औरत पे हो गई तो बहुत आगे चली जाएगी, खुदा की कसम की बात रुकने की नहीं है। ये मेरे सामने कैमरे लग रखे हैं भाई, फेमिनिस्ट लोग हैं भाई, दुनिया में रहने वाला सेकुलर तबका है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लिबरल लोग हैं, इथिस्टिज्म है। इन तमाम कम्युनिटीज तक मेंबर हुसैन की पुकार जाती है कि अपने मेंबर तो देंदे के पे ने। लो मैं ऑन कैमरा, ऑन माइक, कैमरे की आंख में आंख डाल के और माइक पे मुंह रख के कह रहा हूं, दुनिया वालों दुनिया वालों दुनिया वालों, ये हर साल औरत मार्च निकालने वालों, अगर तुम लोगों ने जानना है कि बेटी की शान क्या है तो आओ तुम्हें आले मोहम्मद के घर से दिखाते हैं।
اس آکھنا جی سواد نہیں ہوندا پیا شیر پڑھ تے ممبر کوٹو گل کردا پیا تاکہ مسئلے دا حل نکلے اور جنہ بندیاں آکھیا چھڈو اردو پر ہمارو آؤ میں تو ان گل سمجھاواں جیڑے بندے آدھن بھئی اسلام عورت نو ویلیو نہیں دتی تے اسلام عورت دے حقوق نہیں سمجھے تے اسلام عورت نو پنجرے دی چڑیا بنا کے قید کر کے رکھیا وے در حقیقت انہاں شو دیاں اسلام نو پڑھیا ہی نہیں انہاں عقل دیاں ماریاں اسلام وچ او عورتاں ویکھین جڑیاں بادشاہاں دے محلہ چان انہاں او عورتاں ویکھین جڑیاں شہنشاہاں دی حسن سراواں چان انہاں عقل دیاں انہاں اسلام وچ عورتاں نہیں ویکھیاں جڑیاں انہاں کچے گھراں چ پلیاں جتھے حیا پلدی آئی بہت دیر کی مہربان آتے بات ہو رہی ہے بلکہ بات نہیں ہو رہی ہے احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے ممبر حسین سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 12 عشری مذہب میں عورت کا مقام کیا ہے بے عورت کا ہر روپ کمال ہے یہ بیٹی ہو تو اس کی کوئی مثال نہیں یہ بہن ہو تو اس کی کوئی مثال نہیں میرے مولا کائنات فرماتے ہیں اپنی بیوی کی عزت اس لیے بھی نہ کیا کر صرف کہ وہ تیری بیوی ہے اس کا اس لیے بھی احترام کر کے وہ تیرے بچوں کی ماں ہے دو چار گلنا کرے سا حلالی حرامی مناظرہ نہ گلتے تو مثالے دار گلنا تے مجمع پٹی کے اتنا اٹھ کے بول پو سی مسئلہ حل نہ ہو سی گل نہ ہو سی مسئلے دا حل نہ نکل سی اور بھائی عورت کا ہر روپ کمال ہے لیکن جب یہ ماں بن جاتی ہے ہو یا میرے مولا میری زبان میں اتنا اثر دیں کہ میں یہاں کھوکھرے میں بیٹھے ہوئے آپ کے عاشقین کے دلوں میں بات رکھ سکوں جب یہ ماں بنتی ہے تو مظہر صفات پروردگار ہو جاتی ہے یہ گل سمجھا کے تن ویسا یہ صرف نام کی ماں نہیں ہوتی پڑھوں گا راضی رہیے گا کسی نے کہا نہیں ہے ذاتی طور پہ اپنا دل ہے یہ 4 مصرے جھنگ کے لہجے نے سننے چاہیے بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے عمار صاحب آخری 4 مصرے ہیں اس کے بعد جملہ مجھے مصائب کا پڑھنا ہے لیکن میں جھنگ کے مزاج سے اتنا واقف ہوں کہ آپ کو مزہ آئے گا ابھی تک میں نے جتنی اردو سنائی ہے آپ کو کراچی کے مزاج کی سنائی ہے یہ جھنگ کے مزاج کا شعر ہے بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے جتی ترٹ گئی مولا علی دی نالین ٹوٹ گئی اور ایک کونے میں بیٹھ کے دونوں جہانوں کا بادشاہ نالین کو ٹانکا لگا علی ٹانکا لگا رہے ہیں اور ٹانکا لگاتے لگاتے وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ جس کا نام علی جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دیں اور دنیا کی جانب مڑ کے نہیں دیکھا پھر دنیا چراغ ہتھیلی پہ لے کر آج تک اسے ڈھونڈ رہی ہے لیکن اسے علی نہیں مل رہا کیونکہ وہ کہتا چلا گیا تھا مجھ سے پوچھو مجھ سے مانگو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو اب جب دنیا نے کھو دیا تو سر پٹک کے بھی دنیا ڈھونڈے دنیا کو علی نہیں ملتا جب دنیا نے اسے نہیں پہچانا تو اس نے بھی 3 طلاقیں دی اور 3 طلاقیں ایسی دیں کہ جوتی ٹوٹ گئی تو ٹانکا لگاتے لگاتے ایک تماچا مار دیا اس کا مزہ لینا ہے فخر صاحب عمار صاحب بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے پہلی چوائس اپنی مرضی تو پڑھتا پیا اسلام کے خیمے پہ سلونی کا علم ہے پیوند لگاتے ہوئے بولا تھا علی نے دنیا میری ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی کم سامعین گرامی مجلس اعزاء کا فرش جہاں پر بھی بچھایا جائے وہاں پر فقط آپ اور ہم لوگ نہیں ہوتے یا وہاں فقط آپ اور ہماری مائیں بہنیں نہیں ہوتی بلکہ مستورات کے مجمع میں ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں بھی ہوتی ہے وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں 2 منٹ جی ایک ہنج جھولی چپاؤ تو میں وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس ماں کو کتنا پیار ہے اس آنکھ سے جس آنکھ سے اس کے بیٹے کی یاد میں آنسو بہتے بڑا معتبر نام گزرا ہے مرزا اطہر مرحوم خطیب اکبر فرمایا کرتے تھے روایات رومال کی بھی ہیں روایات شیشی کی بھی ہیں جس آنکھ سے آنسو گرتا ہے
ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں اس آنسو کو اپنے رومال میں محفوظ کرتی ہے. آہا آہا بھئی واہ واہ بھئی واہ واہ اکھاں بھر رہی ہیں خدا دی قسم. بڑی سونی ہانج لڑی ہے خدا دی قسم. یہی جو آنسو گر رہے ہیں نا انہیں وہ ماں سنبھالتی ہے. اسے ضائع نہ سمجھنا. اس آنسو میں اتنا اثر ہے کہ وہ ماں اپنے بیٹے کے زخموں پہ انہی آنسوؤں کو لگاتی ہے. جملہ کہوں تو کم از کم اس امام بارگاہ کے ہال میں جتنے بھی بیٹھے ہیں ان میں سے ہر بندے کی ہائے نکلے، کیونکہ اس کا استقبال ہائے سے کر دینا جملے میں قیامت ہے. مقدمین فرمایا کرتے تھے عزادار کی آنکھ کے آنسو سے اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس آنسو سے ہر زخم غریب کا بھر جاتا ہے. نہیں بھرتے تو دو زخم نہیں بھرتے، کیونکہ وہ دو زخم حسین کے جسم پہ نہیں حسین کے دل پہ ہیں. ان میں سے ایک زخم ہے اکبر کی برچھی کا. ایک زخم ہے بہن کی چادر کا. جاڑا صاحب ہمارے لاہور مجلس پڑھ رہے تھے، جناب عباس کے حوالے سے ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. پتہ نہیں کیوں لیکن اب لفظ بولتا کیوں تو ذہن میں آ گیا. جی جاڑا صاحب لاہور پڑھن پہ فخر بھائی عجیب درد ہے خدا کی قسم. فرماتے ہیں جس شہید نے زین چھوڑی ہے اس کی شہادت کا ایک اثر ہوا ہے. عباس واحد شہید ہے جس کی شہادت کے 4 بڑے اثرات. ابھی تک بے نیازی کر کے سن رہے ہو، ابھی تک میں کہہ رہا ہوں کہ جملوں کو نظر انداز کر رہے ہو. کوشش کرو کہ انہیں زمین پہ گرنے نہ دو، ایک بار ہائے کر لو کہ بولا ذرا بتائیے تو صحیح عباس کے زین چھوڑنے کے 4 اثرات. فرمایا 4 کرتے ہو ہائے کہ بولا پہلا اثر کن پہ ہوا؟ فرماتے ہیں پہلا اثر ان بچوں پہ ہوا جن کے ہاتھ سے جام زمین. آہا بھئی واہ واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ واہ. میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کریں. بہت سونا بھئی بہت سونا بہت سونا. پہلا اثر بنی ہاشم کے ان پیاسے بچوں پہ ہوا جن کے ہاتھ سے خشک جام زمین پہ گر گئے. تاج مدر میرا ممبر دے دامن جہت ہے امار بھائی. میرے مولا جانتے ہیں روز 40 کربلا معلّہ پوری دنیا کے زائرین رخسار پھٹ کے جوانوں کے پچھلے سال ماتم کرتے کرتے. خدا کرے کہ یہ لوگ ہائے کر دیں. دیکھو گے تو اشارہ سمجھو گے. اب میں غیر سید ہوں، میری زبان میں ہمت نہیں ہے، میں کیسے کھل کے پڑھوں. بندے نے سوال کیا کہ بلا بتائیے دوسرا اثر کس پہ ہوا؟ فرماتے ہیں عباس کے زین سے اترنے کا پہلا اثر تو بنی ہاشم کے بچوں پہ ہوا. فرماتے ہیں عباس واحد شہید ہے جس کے زین چھوڑنے کا دوسرا اثر یہ تھا کہ حسین کی کمر ٹوٹ گئی. کوشش کر تیری آواز بلند ہو سکے. میں چوتھا اثر پڑھوں گا تو بندہ یہاں بیٹھا ہوا کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے سینے میں دل ہو انکل جی اور وہ ہائے نہ کرے. پہلا پڑھ دوں، تیسرا اثر پڑھ دوں. فرماتے ہیں مجھے معاف کیجئے گا، بولامین کے درمیان معافی مانگ رہا ہوں. پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ پڑا. عباس کی شہادت کا دوسرا اثر حسین کی کمر پہ پڑا. پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو اب بھی ماتم نہیں کرے گا. فرماتے ہیں عباس واحد شہید ہے جس کی شہادت کا تیسرا اثر اس بی بی پہ پڑا جس کے سر سے چادر اتر گئی، جس نے باقی بیویوں کو بلا کے کہا اب میں تمہارے برقعوں کی ضامن نہیں ہوں، میں نے رکا نہیں، میں نے انتظار کیا ہی نہیں ہے فقط اس خیال سے کہ کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے. پتھر ہوگا اس بندے کے سینے میں جو اب ماتم نہیں کرے گا. قیامت ہے. اس جملے میں بات کرتے کرتے جاڑا صاحب رک گئے. مجمع سے کھڑے ہو کے جوان نے منہ پہ ماتم کیا. اس نے کہا کہ بلا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، مجھے جلدی بتائیے چوتھا اثر کس پہ ہوا؟ فرماتے ہیں مت سن جوان مر جائے گا. پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ. عجیب فکرہ کا ہے سرکار جاڑا صاحب نے پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ ماتم کرنا چاہتے ہیں نا. اب سر اٹھائیے گا. دوسرا اثر حسین کی کمر پہ. بھائی جی جملہ سنیے. تیسرا اثر زینب عالیہ کی چادر پہ. عجیب فکر ہے. فرماتے ہیں عباس واحد شہید ہے جس کی شہادت کا چوتھا اثر فوج شام پہ ہوا. مجمع نے حیران ہو کے کہا کہ بلا فوج شام پہ کیسے؟ فرماتے ہیں عباس واحد شہید ہے جب شامیوں کو پتا چلا کہ عباس مارا گیا 9 لاکھ نے ایک ساتھ ناچنا شروع کر دیا
اور ناچ ناچ کے کہتے تھے لوٹ لو زینب کی چادر. ماتم ماتم جی کراں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لوٹو تبرکات علی و بطول کو. قیدی آدھا منٹ بقایا قیدی بنا کے لے چلو والے. مجبوری جبر ضبط. دریا کے کنارے سے پیاسا اٹھنا مذاق نہیں. تاریخ کہتی ہے جب جناب مختار نے اس ملعون ہرملہ کو پکڑا, خدا لعنت کرے, سارے بولو خدا کا رسول اس پر لعنت کرے, تو مختار نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھا ہرملہ بتا کربلا کے میدان میں تو نے کیا کیا؟ دامن پھیلا اور وہ دعائیں مانگ جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. علماء فرماتے ہیں اپنی جو بھی حسرت پوری نہیں ہوئی وہ دامن پھیلا کر عباس کے مصائب میں مانگا کرو. عباس کا واسطہ دے کر مانگو تو ہر حسرت پوری ہوگی, کیونکہ غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی. میں جملہ کہوں تو شیعہ کوئی ایسا نہ ہو جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے یا اس کی ہائے نہ نکلے. ہرملہ بتا تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے مختار مر جائے گا. میں نے کچھ نہیں کیا, میں فقط 4 تیر کربلا میں لے کر گیا تھا. میں نے کربلا کے میدان میں اور کچھ نہیں کیا, میں نے صرف 4 تیر چلائے. مختار کا ہاتھ دل پہ آیا, بتا پہلا تیر کب کہاں کر دے ماتم اور کس کو مارا؟ نظر زمین میں گاڑ کے کہتا ہے مختار 4 تیر لے کر گیا تھا. مختار پہلے تیر کا موقع تب تھا جب عباس نہر سے اٹھا. مختار نے بتا کیسے مارا؟ ہرملہ نظر زمین میں گاڑ کے کہتا ہے مختار مر جائے گا, پہلا تیر میں نے غازی کی آنکھ میں مارا. پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جس نے ماتم نہیں کیا, جس کی ابھی بھی ہائے نہیں نکلی. جی کرا جی. اور مختار میں نے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں مارا, اور مختار اس کی استقامت ماتم کر ہائے کرتے آنا, ایسے ہی روتے آنا. ہر بندہ ہاتھ سر پہ ماتم کے لیے لانے کی تیاری کرے. میں ممبر چھوڑنے والا ہوں. مختار سے مسند چھوٹ گئی. مختار نے کہا میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے, مجھے جلدی بتا. اس نے کہا میں نے پہلا تیر چشم عباس میں مارا, اور تب بھی جب اس کی استقامت نہیں لڑکھڑائی تو مختار مر جائے گا. میں نے دوسرا تیر مشک سکینہ میں مارا, اور مختار غازی کے ارمان بہ گئے. پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جس کا ہاتھ ابھی بھی سر پہ ماتم کے لیے نہیں آیا. اللہ کرے میں چھوٹی اولاد والوں کو جملہ سمجھا سکوں. تاریخ یہ سنتے سنتے مختار زمین میں گر گیا. مختار نے کہا پہلا تیر عباس کی آنکھ میں مارا, دوسرا تیر سکینہ کی مشک میں مارا. جلدی بتا میں مر جاؤں گا, مجھے جلدی بتا تو نے تیسرا تیر کب کہا اور کسے مارا؟ تاریخ کہتی ہے کوفہ کی زمین میں زلزلہ آیا. یہ ملعون کہتا ہے مختار میں نے تیسرا تیر تب چلایا جب حسین اصغر کا منہ چوم رہا تھا, اور ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا. من الاذن الی الاذن. 20 سیکنڈ میں ممبر چھوڑے عمار بھائی, خدا کرے میری زندگی ختم ہو جائے, میں یہ جملہ نہ پڑھوں. اس جملے میں اتنی قیامت ہے. تاریخ کہتی ہے مختار کو روتے روتے غش آ گیا. سپاہیوں نے ہوش دلایا. مختار نے کہا جلدی کر. اس نے کہا مختار چوتھا تیر نہ سنے گا تو مر جائے گا. مختار نے کہا سنوں گا نہیں تو سزا کا تعین کیسے کروں گا؟ کہتا ہے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں, دوسرا تیر سکینہ کی مشک میں. ماتم کی تیاری بھائی جان. تیسرا تیر اصغر کے گلے میں. کہتا ہے تیر ایک بچ گیا تھا, حسین کا کوئی رہا کوئی نہیں. حسین زخموں سے چور تھا. یہ کہتا ہے عصر عاشور حسین کے جسم پہ زخم اتنے تھے مجھے خالی جگہ نہیں مل رہی تھی. بی بی مجھے معاف کیجئے گا. یہ ظالم کہتا ہے مختار حسین کے جسم پہ تیر چلانے کے لیے جب مجھے جگہ نہیں ملی تو 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کر اکیلے حسین نے کہا اماں. اماں کہنے کے لیے حسین کا منہ کھلا, اور میں نے چوتھا تیر حسین کے ہے. او جی جی علی بادشاہ دیاں